أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ آیت نمبر ہم نے آج پڑھنی ہے، آیت نمبر 54۔ آیات کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آیت کے اینڈ پر ہوتا ہے، یعنی دوسری دنیاوی میں جو آپ معاملات کرتے ہیں تو کسی چیز کے شروع میں نمبر سے دیتے ہیں، لیکن قرآن میں آیات کا جو نمبر ہے اس کے اینڈ پر ہے۔ اکثر قرآن کی جو آیات ہیں وہ ان کا نمبر کے ذریعے شناخت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی بعض آیات ہیں ان کا نام بھی ہے، جس طرح قرآن کی صورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں، نمبر بھی ہوتے ہیں۔ مثلا بقرہ دوسرے نمبر کی صورت ہے، نام اس کا بقرہ ہے۔ آل عمران تیسرے نمبر کی صورت ہے اور اس کا نام جو ہے وہ آل عمران ہے۔ آیات میں اکثر یہ ہے کہ نمبر سے پہچانی جاتی ہیں آیات، لیکن بعض جگہ پر جو مشہور آیات ہیں ان کا نام بھی ہے، جیسے آیہ تطہیر ہے، آیہ اکمال ہے، آیہ تبلیغ ہے، آیہ ولایت ہے، آیہ مودت ہے۔ ان آیات کے نام بھی ہیں جو مشہور و معروف ہیں، ان کے نام بھی رکھے گئے تاکہ آسانی سے پہچان کی جا سکے۔ جی اب وقال الملک تونی بہی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص اپنا عہدہ دینا چاہتا ہوں اور اسے اپنے لیے خاص بنانا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے بات کی حضرت یوسف سے، قال انکا الیوم، تم آج کے دن لدینا ہمارے پاس مکین امین، اور مکین یعنی قدرت والے، پاور والے ہوگے، اور امین رازدار، یعنی تجھے آج کے بعد ہم ایک عہدہ دے رہے ہیں، ایک پوزیشن تمہیں دے رہے ہیں، اور تم ہمارے رازدار ہوگے، قریبی افراد ہوگے۔ اس آیت سے جو ہے وہ، اس سے پہلے کہ ہم نکات بیان کریں، دو تین چیزیں ضروری بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد جیل سے باہر آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب جیل سے نکل رہے تھے تو جیل کی دیوار پر انہوں نے یہ لکھا، ایک حقیقت بتانے کے لیے، ھذا قبور الاحیاء، یہ جیل زندہ لوگوں کی قبر ہے، بیت الاحزان، جو ہے وہ حزن و غم کا گھر ہے، وتجربۃ الاصطقاء، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان دوست و دشمن کو پہچانتا ہے، وشماتۃ الاعداء، یہ وہ جگہ ہے کہ جو دشمن، اگر آپ وہاں اس جگہ چلے جائیں تو دشمن آپ کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی جو ہے وہ آیت سے نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ خدا اگر چاہے تو ایک غلام کو، ایک قیدی کو امیر بنا سکتا ہے، ایک اسے پوسٹ دے سکتا ہے، اسے مقام دے سکتا ہے، یعنی اسارت کہاں اور امارت کہاں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا کہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے کہ فلما کلمہ، تو دیکھا کہ حضرت یوسف میں کمالات ہیں، تو فوراً اس نے کیا کر دیا، آپ کی قدردانی کی حضرت یوسف کی، اور مقام عطا کر دیے۔ یعنی ہمیں درس مل رہا ہے کہ اگر دیکھیں کوئی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ایکسپرٹ آدمی ہے، ماہر آدمی ہے، تو اس کی تقدیر کریں۔ اور اسی جو ہے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ بادشاہ کافر ہے، ملک کافر ہے، بادشاہ کافر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس نے یوسف علیہ السلام میں کمالات دیکھے ہیں تو اس نے کیا کیا، تقدیر کی اس کی، یعنی کمالات کے سامنے حتیٰ کافر بھی سر جھکا لیتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک درس مل رہا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اس ملک میں ہمیں کام نہیں مل رہے، ڈسکرمنیشن ہے اور نجات پرستی ہے، نسل پرستی ہے۔ نہیں، اگر آپ کے پاس کمالات ہے، ہائی قسم کی ڈگری آپ کے پاس ہے، بہتر آپ نے کام کیا ہے اور محنت آپ کر رہے ہیں، حتیٰ کافر بھی مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی ایبیلٹیز کو تسلیم کرے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ بادشاہ سے نہیں ملتا، لیکن کیونکہ ان کے اندر کمالات ہے، وہی بادشاہ جو ان کو عقیدے کے لحاظ سے نہیں مانتا، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ سرخم تسلیم ہو گیا ہے۔
اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے اندر پاک دامنی ہے، صلاحیتیں ہیں، امانت داری ہے اور صداقت ہے، تو یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں، تو بڑے سے بڑے فرعون آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ پھر دیکھیں ایک آیت میں فلما، یہ کلمہ، یعنی یہاں تک کہ کوئی اقدام نہیں کیا بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے متعلق، کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، لیکن فلما کلمہ، جب بات کی ہے یوسف سے تو پتہ چلا یوسف تو ایک کمال کا آدمی ہے، ایک چھپا ہوا ہیرا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان بولتا نہیں پتہ چلتا کہ وہ کن کمالات پر حاوی ہے اور کون سے کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ مولا بتائیں کہ بولنا بہتر ہے یا خاموش رہنا؟ امام فرماتے ہیں لِكِلَاهُمَا آفَاتٌ وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ الْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، دونوں میں کچھ خرابیاں ہیں، لیکن خرابیوں کو سائڈ پر رکھا جائے تو بولنا بہتر ہے کس سے؟ خاموش رہنے سے۔ بِهِ بَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ، خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ بولیں۔ بعض حکما اور جو ہے دانا افراد یہ کہتے ہیں کہ انسان بند کتاب کی مانند ہے، جب تک بولتا نہیں پتہ چلتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، کس مقام پر فائز ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ کسی سے بات کریں نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے یا پڑھائی سے آری ہے، پتہ چل جائے گا کہ شیعہ ہے، سنی ہے، عقیدہ کیا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی جب وہ بولے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بولنا ضروری ہے، لیکن حد سے زیادہ بولنا انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اور زیادہ بولنے سے انسان کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ مقام اور منزلت جو ہے گر جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہی چاہیے کہ کہاں بولنا اور کہاں خاموش رہنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں خاموش رہیں، یہاں خاموش رہنے کی ضرورت ہے وہاں بولیں۔ بس انسان کو بولنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیک کرے کہ کہاں اس نے بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، تک و تنہا پیاس کی حالت میں، پوری مملکت اسلامی میں کوئی نہیں بولا۔ یہ خاموشی کیا ہے؟ جرم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض اوقات خاموشی عبادت بھی ہو سکتی ہے، جہاں آپ کی خاموشی سے فتنہ رک سکتا ہے، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو وہاں خاموشی اختیار کی جائے۔ اور یہاں ایسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا، فَقَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اب ہو سکتا تھا اس طرح کہ یوسف علیہ السلام سے کسی اور آدمی کی ڈیوٹی لگائی جاتی، وہ آپ سے بات چیت کرتا، یوسف علیہ السلام سے ڈسکس کرتا، لیکن جو ہے معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا، بادشاہ نے ڈائریکٹ بات کی یوسف علیہ السلام سے۔ یعنی یہ ہے کہ بعض کو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ جو ہے فرد اول وہ میدان میں اترے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا کرے؟ بات چیت کرے، ڈسکس کرے۔ اور یہاں پر کیا ہوا؟ بات چیت کی کس نے؟ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور فوراً یہ ذمہ داری سونپ دی کس کو؟ حضرت یوسف کو۔ یہ بات ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی میں کمالات دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ جو مقام ہے، منزلت ہے آپ کے پاس، جو آپ کے پاس پوسٹ ہے، اس کے ایک آدمی اہل ہے، تو پھر دیر نہ کریں۔ کیا ہے؟ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ، آج ہی تم کیا ہو؟ ہمارے نزدیک ایک قدرت رکھتے ہو، پاور رکھتے ہو۔ اور پھر کہا لدینا، نہیں کہا لدیہ، لدینا ہمارے پاس، لدیہ کا معنی تھا میرے پاس، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نہ فقط میرے نزدیک پاور میں ہوگے، بلکہ پورے محل پر، پوری اس بادشاہ پر تیرا قبضہ ہوگا اور تجھے کنٹرول حاصل ہوگا۔ اور اسی جب اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنا قریبی فرد چن لیا ہے۔ یہ ہمیں آج بتا رہی ہے کہ جو آپ کسی کو اگر ذمہ داری دے رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ایک تو تقوی ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے، اس کے اندر پلان بنانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور تیسری چیز اس کے اندر ایمانت داری ہونی چاہیے۔ امین، کیا ہے؟ امین، وہ اسے کیا ہونا چاہیے؟ امین ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ پلان بنانے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، ذہن بھی ہونا چاہیے، ذہین بھی ہونا چاہیے، ساتھ جو ہے ایمانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ذہین ہے لیکن ایمانت دار نہیں ہے
تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بس دو ایبلٹیاں ضروری ہیں، ایک تو انسان کے اندر ایمانداری ہو، دوسری اس کے اندر پلان بنانے کی طاقت ہو۔ اور جس طرح وہ حضرت شعیب کے واقعے میں کہ حضرت موسیٰ سے متعلق حضرت شعیب کی بیٹیوں نے یہی کہا کہ یہ طاقتور ہے اور امین ہے، یعنی اس کے پاس پلان ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسرا اس کی آنکھوں میں حیا پایا جاتا ہے، ایمانت داری پائی جاتی ہے، خیانت نہیں کر سکتا۔ بس جس کسی کو آپ ذمہ داری سونپتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس ذمہ داری کا وہ آل ہے یا نہیں آل، پھر اس میں دیکھیں کہ ایمانت داری پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی۔ اور یہاں پر کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اگلی آیت سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ دوسری آیت میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جی پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں پھر اس کے سوالات بھی مطرح کریں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک تمہیں مقام اور منزلت حاصل ہے، تمہیں پاور حاصل ہے، اور تم امین ہو، امانت دار ہو، رازدار ہو، تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ سرزمین مصر پر خزانوں کا انچارج بنا دیا جائے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ یہاں پر روایات مختلف ہیں کہ حضرت یوسف کو کون سا مقام وہاں ملا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وزیر اعظم بنایا گیا ان کو، دوسری یہ ہے کہ ان کو خزانچی بنایا گیا، فنانس منسٹر بنایا گیا، تیسری روایت یہ ہے کہ ان کو وزیر خوراک بنایا گیا۔ تو اس آیت میں ظاہری طور پر کوئی چیز اس سے ثابت نہیں ہوتی کون سی پوسٹ ان کو ملی، لیکن یہ ہے کہ روایات سے ملتا ہے کہ تینوں پوسٹیں ان کو، تینوں میں سے کوئی ایک پوسٹ ان کو ملی تھی۔ یہاں دیکھیں اس نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک کیا ہو، مکین امین ہو۔ حضرت یوسف نے اضافہ کیا میں کیا ہوں، حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں، یعنی مجھے مہارت حاصل ہے اور میں آئندہ کے لیے پروگرام بھی بنا سکتا ہوں، یعنی موجود جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میرے پاس پلان ہے، اور حفیظ آئندہ کی حفاظت کے لیے میرے پاس پروگرام جو ہے پلان ہے۔ اس آیت میں کچھ جو ہے وہ بعض جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں، ان کے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ پہلا سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے ایک پوسٹ مانگی ہے، اور پوسٹ کا مانگنا یہ آیا نبوت، تقوی، ایمانت داری اور ایمان اور مسلمانی کے خلاف نہیں ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کسی پر ظلم کرنے کے لیے پوسٹ مانگتے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے پوسٹ مانگتے، خود مال حاصل کرنے کے لیے پوسٹ مانگتے تو یہ صحیح نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خدا کی مخلوق مشکلات میں گرفتار ہونے والی ہیں، اس لیے انہوں نے پوسٹ مانگی۔ ایسی صورتحال میں پوسٹ مانگنے، ایک مقام اور ایک پوسٹ کو مانگنا، اس کو خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر یہ موقع ہوتا ہے کہ کہاں آپ کس انداز میں بیان کرتے ہیں، اس موقع کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آپ کیا ہے جو ہے وہ کوئی پوسٹ یا قدرت جو ہے کس لیے چاہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، انی حفیظ علیم، اپنی تعریف کی ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی تعریف نہ کرو۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اپنی تعریف فخر کرنے کے لیے، لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، تکبر کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر اپنی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ خدا کی مخلوق کے کام آ سکتے ہیں، ایک پوسٹ حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ لوگوں کو پریشانی سے نکال سکتے ہیں، تو وہاں تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح امیر المومنین دیکھیں دعائے کمیل میں کتنی عاجزی دکھا رہے ہیں، بعض مقام میں مناجات میں کتنی عاجزی دکھا رہے ہیں، لیکن یہی امیر المومنین جب میٹنگ ہوئی شورا کی کہ جہاں پر اصحاب پیغمبر تشریف فرما تھے اور وہ کمیٹی کہ جس کو نامزد کیا تھا حضرت عمر نے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں امیر المومنین نے بتایا، اپنے فضائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو واضح ہو، پتہ ہو جو ہے کہ یہ کون سی ہستی، کون سی شخصیت ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے کہ قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بعض کا ضرورت ہوتا ہے کہ خدا نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ان کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ وہاں بیان سے مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ آپ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اپنا تکبر ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، یہ مقام مجھے ملا ہوا ہے، پوسٹ جو ملی ہوئی ہے، مجھے جو ذہانت ملی ہوئی ہے، مجھے جو استعداد ملی ہوئی ہے، یہ خدا وندہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا اس میں ذرا بھی کمال نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں اپنی تعریف کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور اس آیت سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کافر کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی پوسٹ قبول کرنا، اس کا مقام اور منزلت قبول کرنا، یہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، بشرطے کہ اس پوسٹ کے ذریعے خدا کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اور وہاں پر وہ پوسٹ انہوں نے اس لیے نہیں لی یوسف علیہ السلام کے، پوسٹ لے کر کے خدا کی مخلوق پر ظلم کریں، اس کے ظلموں میں مظالم میں شریک ہو جائیں، ایسا اس لیے نہیں پوسٹ قبول کی، پوسٹ قبول کیے تاکہ اس مملکت میں ایک خدا کی مخلوق رہ رہی ہے، انسان رہ رہے ہیں جن پر مشکل وقت آنے والا ہے، اور ایک تدبیر کے ذریعے ان کو مشکل سے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے نا، بعض اوقات ایک قاعدہ قانون ہے شریعت میں، مہم اور اہم کا، جسے ہم عربی میں اہم کہتے ہیں، مہم اور اہم، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، ایک دو ظالم آدمی ہیں، چارہ نہیں ہے، ان میں سے ایک کی آپ نے حمایت کرنی ہے، اس کے بغیر آپ چھٹکارا نہیں ہے، تو آپ نے دیکھنا اس میں جو کم ظالم ہے جو ہے اس کی حمایت آپ کر سکتے ہیں، یا مثلاً دو کام آپ کو پیش آ گئے ہیں اور دونوں میں سے ایک کام آپ کر سکتے ہیں، دونوں امپورٹنٹ ہے، دیکھنا ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے، اس کو آپ نے بجا لانا ہے۔ یہاں پر یہ تھا کہ خدا کی مخلوق کی خدمت تھی، دوسرے مقابلے میں ایک بادشاہ تھا، کافر تھا، اس کو سپورٹ کرنا اس حوالے سے بنتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں مخلوق خدا کی خدمت تھی، اس بنیاد پر حضرت یوسف نے کیا کیا، اس پوسٹ اس مقام کو قبول کیا۔ اسی لیے کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ولیات بن گئے ہیں کہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو جواب حضرت یوسف علیہ السلام دیں گے وہی میں دوں گا، فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں وسیع ہوں، اور فرق اتنا ہے کہ وہاں ان کے پاس اختیارات تھے، میں نے اختیارات بھی نہیں لیے۔ بس جو ہے ظالم آدمی کی اس کی مشینری میں کوئی پوسٹ قبول کرنا، مقام قبول کرنے میں اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک صحابی تھی علی بن یقطین، وہ ہارون الرشید کی مشینری میں وزیر تھے، تو انہوں نے آ کر امام سے پوچھا کہ مولا میں وہاں رہوں یا نکل آؤں؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر تم وہاں رہ کر کے خدا کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہو، مومنین کی مشکلات حل کر سکتے ہو، تو وہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس لیے رہو کہ اس کے ظلموں کے ساتھ، مظالم کے ساتھ تم شریک ہو، تو پھر جائز نہیں ہے۔ یہ موقع محال مختلف ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ابراہیم صفوان ہے یا ابراہیم جمال ہے، وہ ہارون الرشید کو اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے حج پر جانے کے لیے، مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام نے کہا کہ اے صفوان اس کے بعد تو اونٹ نہ دے اس کو کرائے پر، کہا مولا میں اونٹ کرائے پر دیتا ہوں حج کے لیے، کوئی غلط کام کے لیے نہیں دیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تجھ سے میں پوچھتا ہوں کہ تو جب یہ جاتا ہے حج پر تیرے اونٹ لے کر کے، تیرے دل میں خواہش ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ یہ صحیح و سالم چلا جائے اور صحیح و سالم واپس آ جائے، اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آ جائے؟ اس نے کہا ہاں مولا، کیونکہ میرے اونٹ ہے اس کے پاس، ظاہر ہے صحیح و سالم واپس آئے گا تب میرے اونٹ واپس کرے گا، مجھے کرایہ دے گا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا ایک ظالم، ایک غاصب آدمی سے متعلق یہ آرزو کرنا کہ وہ صحیح و سالم رہے، کرمنل کے لیے یہ آرزو کرنا، یہ خود ایسی آرزو کرنا گناہ ہے، لہذا تو وسیلہ بن رہا ہے ایک ظالم کی حمایت کا، لہذا تو اس کے بعد ایسا نہ کرے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ہارون رشید جب حج سے واپس آیا تو آتے ہی کیا کیا، صفوان نے، ابراہیم صفوان نے وہ سارے اپنے اونٹ بیچ دیے مولا کے حکم اور آرڈر کے مطابق۔ پس جو ہے وہ یہ ظالم کی مشینری میں اس کی مدد کرنا، یہ اس کے مواقع مختلف ہو سکتے ہیں اور انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے وہ جو مسجد میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے وہاں، صرف نمازیں پڑھنا شروع کر دی انہوں نے،
اور ذرا برابر باہر نہیں نکلتے کوئی کام کریں. تو وہاں پر امام صادق علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم حضرت یوسف سے بھی بڑھ گئے ہو کہ کام نہیں کر رہے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ حتیٰ خدا کی مخلوق کی بھلائی کے لیے ایک بادشاہ کے دربار میں ایز اے وزیر کام کیا تھا، خدا کی مخلوق کی مشکل حل ہو جائے. بس یہ عبادت صرف نہیں ہے کہ آپ صرف نمازیں پڑھتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں، یہ بھی ایک قسم کی عبادت شمار ہوگی. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پوسٹ مل گئی، مقام مل گیا، تو انہوں نے آرڈر کیا کہ 7 سال تک گندم جو ہے وہ ریزرو کی جائے، اس کو سٹور کیا جائے، اس کو ذخیرہ کیا جائے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وقت آیا نا استعمال کا اور کاٹ شروع ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن بھی جی بھر کر کے کھانا نہیں کھایا، تاکہ جو ہے اس میں کفایت شعاری ہو اور بچت ہو. وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے کھانے سے تو مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مخلوق خدا کے ہمراہ ہوں اور اسی طرح جو ہے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں جس طرح مخلوق خدا اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہی. اب ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 7 سال کیا ہوا، گندم اگائی گئی، ذخیرہ کر لیا گیا. اب دوسرے 7 سال لوگوں نے خرچ کیا، لوگوں کی گندم ختم ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دینا شروع کر دی. سب سے پہلے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں گندم دینا شروع کی. پھر اس کے بعد قیمتی اشیاء کے مقابلے میں گندم دینا شروع کر دی. پھر مال و مویشی لے کر کے ان کو گندم دینا شروع کر دی. پھر ان کے غلاموں کو لیا، ان کو گندم دینا شروع کر دی. پھر اس کے بعد کیا؟ ان کے گھروں کو لیا، ان کو گندم دینا شروع کر دی. پھر ان کے کھیتوں کو لیا، ان کی گندم، جب لوگوں کے پاس دوسری چیز ختم ہوگی ان کو کھیتوں کو لے کر ان کو گندم دی. پھر آخر میں ان خود لوگوں کو گروہ رکھا، رین رکھ کر کے ان کو گندم دینا شروع کر دی. اور جب 7 سال گزرے نا تو لوگوں کو ان کی اموال کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ خوشی سے آسانی سے زندگی گزارنا شروع کر دی لوگوں نے، کیونکہ 7 سال مشکل کے گزر گئے. اس آیت سے جو ہے وہ ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کسی فرد کو اگر کسی کوئی ذمہ داری سونپ رہے ہیں، کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں، مسئولیت دے رہے ہیں، رسپانسبلٹی دے رہے ہیں، کوئی پوسٹ دے رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو، دوسرا ان کا ریکارڈ اچھا ہو، تیسرا سختیاں انہوں نے برداشت کی ہوں، اور چوتھا ان کے اندر اس کام کو نبھانے کی پاور ہو. پانچواں یہ ہے کہ وہ خاندانی ہو وہ افراد، تو تب جو ہے ان کو ذمہ داری سونپیں. پاکستان میں، دوسرے ممالک میں جو مشکلات ہیں، اس کی مشکلات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر، میرٹ پر نہیں بنتے، وہ رشتہ داری، گروپوں، جماعتوں کی بنیاد پر بنتے ہیں، جس وجہ سے وہ ملک کو صحیح نہیں چلا سکتے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح نہیں نبھا سکتے. یہاں پر ہم جو ہے وہ